صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور درود پاک کا جہاں تعلق ہے تو جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ درود پاک پڑھنے والے پر کتنی رحمتوں کا نزول ہے، اور جو جتنا درود پاک پڑھے یقیناً اتنی رحمتوں کا مستحق ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں پر جنگلی درندہ کہتے ہیں پھاڑ کھانے والے جانور. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ذرا سا خوف کھایا، بلکہ وہاں پر رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری رات درود پاک پڑھتے. درود پاک کی برکت نہیں کہ کوئی درندہ ان کے قریب نہیں آیا. بات کیا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس پر رحمت خدا بندی کا نزول ہو رہا ہو بھلا درندہ اس کا کیا جائے. تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، درندے اس کو دیکھ کر ہی دور دور رہتے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں. اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہو سکے تو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ رات یا دن میں کسی بھی وقت حضور علیہ السلام پر درود پاک ضرور پڑھنا. اب درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ظاہر ہے 313 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ والا درود پاک پڑھے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، تو بھی میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے میں وہ آرام سے پڑھ لے. ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھے 10-12 منٹ میں وہ آرام سے پڑھ سکتا ہے. تب خود اندازہ لگائیں کہ جہاں ہم اپنی دنیا کے لیے اپنے دوسرے کاموں کے لیے فضولیات کے لیے اتنا وقت نکالتے اور گھنٹوں لوگ سفر کرتے ہیں، نہ صرف فضول کاموں میں بلکہ گناہوں میں. تو اگر ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درود پاک پڑھیں گے تو اس میں ہمارا ہی بلکہ درود پاک کے لیے جتنا زیادہ وقت نکال سکتے ہیں. آپ نے وجہ سنی ہوگی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں سے ایک چوتھائی یعنی 1/4 آپ پر درود پاک پڑھتا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے لیکن اگر بڑھاؤ گے تو تمہارے حق میں اور بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کی ذات سیدہ صفات پر اپنے اوقات میں سے آدھے وقت درود پاک پڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح ہے لیکن اس کو بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے. انہوں نے عرض کی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں 3 حصے آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا، 3/4. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ہے لیکن اگر بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اب میں پورا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرے گا تو دنیا اور آخرت میں تیرے لیے
تیری مشکلات کے حل کا باعث مفہوم ہے۔ اب کل وقت بندے پاک پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور نہیں کرتے، جو وقت ہمیں ملتا اس وقت میں بجائے ہم ادھر ادھر باتیں کرنے کے فضول وقت گزارنے کے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ الرحمن اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کا عشق پیدا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، اپنا جلوہ زیبا دکھائیں۔ آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر جہاں اور بہت سے انعام کرم کی بارشیں موجود ہیں، وہاں پر ایک کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا، اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا۔ کیوں کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں آتا، جو نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے وہ حضور علیہ السلام ہی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار آقا علیہ السلام کا دیدار فرمائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ میری زیارت عالم بیداری میں کرے گا، ان قریب وہ میری زیارت عالم بیداری میں کرے گا۔ اب آپ نے بہت سنا کہ ہمیں نبی پاک کا دیدار ہوا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، عالم بیداری میں دیکھا، تو پھر کیا مطلب؟ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ وہ عالم بیداری میں بھی دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس حدیث کی توجیحات فرمائی۔ کچھ نے فرمایا کہ وہ دیکھے گا تو صحیح عالم بیداری مگر پہچان نہیں پائے، تو دوسروں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی اپنے نبی کو دیکھے اور پہچان نہ پائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے دل پر اللہ تعالیٰ کا الطاف فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یا نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی تیسرا شخص بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو بڑی پیاری تشریح فرمائی انہوں نے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان برحق ہے، جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ عالم بیداری میں بھی دیکھتا ہے، لیکن کب دیکھتا ہے؟ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے جلوے میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کے جلوے میں جو محو ہوگا اس کو جان جانے کی کیا بات، اس کو تکلیف نہیں۔ یہ تو آقا علیہ السلام کے جلووں کی بات ہے، سرکار علیہ السلام کے نام مبارک میں اتنی تاثیر ہے، اور اس شاہان مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، بلکہ جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ مشہور شعر آزاد رحمہ کہ حسن یوسف پہ کٹیں مثل انگشت زناں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مربع کہ مثل میں تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، وہاں عورتیں یہاں عرب کے جنگجو مرد، وہاں نازک عورتیں یہاں جنگجو سخت قسم کے مرد، وہاں انگلیاں یہاں سر، وہاں پر رب انور کو دیکھا اور یہاں پر نام پر، اور وہاں کٹی ایک مرتبہ ہوا یہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں اس شعر کا کمال دیکھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں کیا کمالات بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرحمت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہاں ایک مرتبہ حسن یوسف پہ کٹی اور یہاں ہے کٹاتے ہیں، تو یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہ مصر کی نازک و اندام عورتوں میں سے دیکھ
ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا. اور اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ شان ایسے ہیں، آپ کی وہ شان ہے، آپ سے عشق رکھنے والوں کی محبت اس قدر بڑی ہوئی ہے، اور آپ کا وہ مرتبہ ہے، آپ کی وہ شان ہے، آپ کے وہ جلوے ہیں، آپ کے وہ فضائل ہیں، آپ کے وہ کمالات ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں ہی نہیں، عرب کے جنگجو سب دل کے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنوں کو قربان دیتے. اور ایسا ہوتا تھا بالکل ہوتا. صحابہ کرام رضوان جب کسی کو دعوت دیتے تھے کیا ارشاد کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہمیں کسی بھی چیز کی تمیز نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ہمیں سے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سیکھنا سکھایا، مرنا سکھایا، عادات و اطوار سکھائے. اس نے ہمیں بتایا اللہ وحدہ لا شریک سے کسی کی عبادت کرو اور ان بتوں کو نہ پوجو. اور اس نے ہمیں انسان بنایا. آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان کس طریقے سے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے. میلاد کا کیا مطلب؟ پیدائش کا ذکر کرنا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، میدان جنگ میں جا جاتے، کسی بادشاہ کے پاس جاتے تھے، جب لوگوں کو سنتے تھے تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے تھے، آپ کے انعام و اکرام کا ذکر کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی نوازشات کا ذکر کرتے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے جو نوازا، جو عطا فرمایا وہ بتاتے تھے. تو پتہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان کو پکے میلاد کرنے والے اور ہر وقت میلاد کرتے تھے. اور آج ہم میلاد کر کے خالی شیرنی بانٹتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کو میلاد خوانی کرتے تھے، آقا کا میلاد اس طرح بیان کرتے تھے. اور اس کے بعد جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو میلاد پڑھنے کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. تو میرے پیارے اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کا بار بار دیدار فرمائے. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور مانگنی چاہیے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی کتاب فیضان سنت درود و سلام سے متعلق بڑا پیارا چیپٹر بنتا ہے. یوں تو اس کتاب کا ہر باب ہر چیپٹر جو ہے وہ اپنی جگہ الحمدللہ بڑا شاندار ہے، بڑا بے مثال. اور یہ کتاب کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے پڑھنے سے دل میں پیدا ہوتا ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ایک واقعہ سنایا کہ پنجاب کے ایک شہر کے ایک صاحب تھے، پروفیسر صاحب. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ اس نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو لکھنے والے بابو تھے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بابو تھے. دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور بعض مقامات پر اس کتاب میں ایسے آتے ہیں کہ پڑھنے والے کا دل ہر آتا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت جاری ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ برسنے لگتی ہیں. حقیقت آپ ذرا مختلف چیپٹرز اٹھا کے دیکھیں، خاص کر نقش نالے پاک دیوانان سر کا تاج یہ اور ایک مقام پر حضرت صاحب جو جملے لکھے ہیں کہ کاش میں مدینہ منورہ کی گلی کا کوئی زلزلہ ہوتا اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے اور آقا علیہ السلام اپنا پاؤں مبارک رکھ قدم شریف میرے سینے پر رکھتے اور میں آقا علیہ السلام کی نالے پاک سے چمٹ ذرا اندازہ لگائیں. آپ فکر دیکھیں ایک لفظ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا کہ میں نے جب یہ کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وضو کی عادت پڑ گئی اور اس کے بعد میں جب کتاب کو پڑھتا تھا تو میرے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا چلا جاتا تھا. اور خاص بات میں نے نوٹ کی کہ ایک صفحے پر جب بھی
ہر جہاں جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام آیا ہے، لقب آیا ہے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا ہوا ہے، اور ایک صفحے پر بعض مرتبہ 13 مرتبہ 14 مرتبہ یہ درود پاک لکھا ہوا آتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا جہاں اس کتاب کو پڑھ کر اور ثواب حاصل کرتا ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے اپنے دامن میں سینکڑوں ہزاروں نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اور پھر لازمی بات ہے جب امیر اہل سنت سے ملے تو وہ شخصیت کہ جس کی کتاب کو پڑھ کر وہ کی اصلاح، وہ شخصیت کہ جس کی ملاقات ہی نہیں، جس کی آواز کو سن کر، جس کی کیسٹوں کو سن کر، ڈھکیچی بات نہیں، بابا بہت کہتے ہیں الحمدللہ کہ کوئی ایک دو نہیں، الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ اگر کسی نے نمونہ اسلاف دیکھا ہو میرے اہل سنت کی شخصیت کو دیکھے، اور جن کی صرف کیسٹوں کو سن کر گھرانے میں بھر گئے، عورتوں کی بھی اصلاح ہوئی، مردوں کی بھی اصلاح ہوئی، اور توجہ سے سننے والا ہو، حقیقتاً آج وہ تحصیل ہے۔ اللہ رب العزت ان کو عمر دراز کی خیر عطا فرمائے، اور میرے اہل سنت دامت فیضوں کا سایہ ہمارے سر پر اور تعدیل قائم دائم فرمائے، ان کی بخشش کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فیضان سنت میں امیر اہل سنت درود و سلام کا چرچا ماننا 40 احادیث درود پاک کے موضوع پر اکٹھی کی ہیں، اور اس کے علاوہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا پیارا باب بنتا ہے، اور اس میں ایسے واقعات دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کیے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھ کر اشکبار ہو جائے، سننے والا سن کر اشکبار ہو جائے، اور اس کے دل میں دیدار مصطفیٰ کی آرزو جو ہے وہ مچلنے لگ جائے، اور اس میں درود پاک کی مختلف چیزیں بھی لکھی ہوئی، ان کی تعداد لکھی ہوئی کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، اور یقیناً سب رکھتے ہیں، تو وہ ان درود پاک کو پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرے، دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو آقا علیہ السلام کے جلووں سے فیضیاب فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن کے پاس فیضان سنت ہے وہ تو پڑھا ہی نہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو الحمدللہ یہاں تو کھارا در دنیا یہاں سے لے کر جاتی ہے، شہید مسجد سے فیضان سنت دیا فرمائیں، اور اس کو اپنے گھر میں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پڑھوائیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ پڑھ کر ضرور ہمارے گھر میں وہ ایک مدنی انقلاب آئے گا۔ اس کے علاوہ سنت دامت برکات عالیہ کے بیانات کیسے بھی سنا کریں، الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن کی عالمگیر غیر سیاسی شریک ہے، اس کے 3 روزہ، 4 روزہ، 8 روزہ، 30 روزہ سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے کھارا در کے علاقے سے بھی اور آپ کے ذیلی حلقے سے بھی دعوت اسلامی کا قافلہ ضرور سفر کرتا ہوگا، تو میرے وہ بھائی دعوت اسلامی کے قافلے کے ہمراہ نہیں گئے یا کبھی کبھی جاتے ہیں، ان سے مدنی التماس ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے 3 روزہ، 4 روزہ، 8 روزہ یا 30 روزہ سنتوں کے تربیتی قافلے میں سفر کریں۔ اس سفر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، علم دین کا خزانہ آئے گا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا، اور پھر قافلے ہی کی برکت سے موضوع جو چل رہا ہے دیدار مصطفیٰ کا، وہی آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دوں کہ ہمارے بھائی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں دعوت اسلامی کے قافلے کے ہمراہ سفر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس آرزو کو پوری کی۔ تو کیا ہوا، اس نے سفر کیا اور اس کے نصیب جات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں تشریف لے گئے۔ کیسے نصیب جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، ان کے کیسے نصیب ہوتے ہیں، وہ گھڑی آئے خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا یاد جگا دیا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور امیر اہل سنت کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدنی والے بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدنی والے تیری جب دید ہوگی، جب میری دید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدنی والے۔ اور
یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب مدت سے رخے غرور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو آپ میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، اور وہ خرام فرماتے میرے دیدہ پر دیدہ میں خدا کرتا اور صدقے میرا دل دیتا، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 جولائی کو انشاءاللہ 4 روزہ مدنی قافلہ ہم لوگ تارا بابا کہتے ہیں، جس کو عام طور پر چیک اپ آباد کہا جاتا ہے، اس کو ہم تارا بابا کہتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ الرحمن 4 روزہ روانہ ہوگا۔ تو اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ قائم کر کے وہ سب سے اپنے نام وغیرہ لکھوائیں اور قافلے میں ضرور سفر کریں۔ مدینہ مسجد پنجابی کلب سے انشاءاللہ الرحمن یہ قافلہ جو ہے وہ 15 جولائی کو روانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہر ہفتے کو فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اجتماع میں ضرور فرمایا کریں۔ اگر اسلامی مہینے پر سن رہی ہوں تو الحمدللہ ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں دوپہر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا سینہ مدینہ بنائے، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔